السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے سنسان وادی ایک دن پوری امت مسلمہ کا مرکز کیسے بنی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک ماں کی بے بسی، ایک باپ کی اطاعت اور ایک بچے کی معصوم پیاس نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، بلکہ صبر، یقین، قربانی اور اللہ تعالی جل جلالہ پر کامل توکل کی وہ عظیم داستان ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، جو آج ہر مسلمان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ HN وائس 786 پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تاریخ انبیاء میں صبر، توکل اور اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم پر کامل اطاعت کی عظیم مثال ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں نمرود کے ظلم اور شرک کے نظام کو توڑنے کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم سے مختلف علاقوں میں دعوت توحید دیتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ ملک شام پہنچ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سکون بھی ملا اور نبوت کا پیغام پھیلانے کا موقع بھی ملا۔ حضرت سارہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں اور وہ بے اولادی کے سبب بہت غمگین رہتی تھیں، مگر اللہ تعالی جل جلالہ کی حکمت کے تحت انہوں نے خود حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا تاکہ اولاد کی امید قائم ہو سکے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ گھرانہ خوشی سے منور ہو گیا اور ہر طرف خوشی ہی خوشی پھیل گئی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بچہ بہت محبوب ہو گیا، کیونکہ وہ بڑھاپے کی عمر میں عطا ہونے والی نعمت تھا۔ لیکن یہ پوری داستان دراصل ایک عظیم الہی امتحان کا آغاز تھی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آئیں جو بالکل بے آب و گیاہ تھی، جہاں نہ پانی تھا، نہ دانہ، نہ انسانوں کا وجود۔ یہ جگہ بعد میں مکہ مکرمہ کی صورت میں بنی اور اللہ تعالی جل جلالہ نے اس جگہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک چھوٹی سی خوراک اور پانی کے ساتھ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس وادی کی طرف سفر کیا، اور انہیں وہاں چھوڑنے کا عمل ایک مکمل عبادت اور اطاعت الہی تھا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں سے واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس وادی میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ دل جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت ہاجرہ نے بار بار سوال کیا تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ کے دل کو سکون ملا، اور انہوں نے یقین اور توکل کے ساتھ کہا، اگر یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس سنسان وادی میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد پانی ختم ہو گیا اور یہ چھوٹا سا بچہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے پاس تھا، اس کی پیاس شدت اختیار کر گئی۔ حضرت ہاجرہ نے ماں ہونے کے جذبے میں ہر ممکن کوشش کی اور پانی کی تلاش میں کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان بار بار دوڑ لگائی۔ وہ بھی صفا پر چڑھتیں اور کبھی وہ مروہ کی طرف جاتی، ہر بار امید کے ساتھ نگاہیں دوڑاتی کہ شاید کہیں پانی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ 7 مرتبہ یہ عمل دہرانا ایک ماں کے درد، صبر اور اللہ تعالی جل جلالہ پر یقین کی ایک ایسی مثال بن گیا جو قیامت تک حج کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ اسی دوران اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب سے پانی کا چشمہ جاری ہوا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ خوشی اور حیرت کے عالم میں فوراً پانی جمع کرنے لگی اور فرمانے لگی زم زم، یعنی رک جا تاکہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو۔ جناب نبی کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائیں۔ اگر وہ پانی کو جمع نہ کرتی تو زمزم ایک کھلا بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ اس معجزے کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ اس علاقے سے گزرے اور پرندوں کو وہاں منڈلاتے دیکھا تو انہیں یقین ہوا کہ اس جگہ پر یقیناً پانی موجود ہے، اور پھر وہ اس طرف کو آئے، اور جب انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی پانی کے لیے اور پھر وہ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ یوں وہ سنسان وادی آہستہ آہستہ ایک بستی میں تبدیل ہونے لگی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی پاک ماحول میں پروان چڑھے اور بعد میں انہی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی عظیم سعادت حاصل کی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن راستے بھی کھل جاتے ہیں، خشک زمینوں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور سنسان وادیاں پوری دنیا کے دلوں کا مرکز بن جاتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے آپ کا ایک شیئر ان کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ